الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعن نبی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من ادرک من الصبح رکعتا قبل ان تطلع الشمس فقد ادرک الصبح ومن ادرک رکعتا من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرک العصر متفق علیہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بیان فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، بے شک نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من ادرکا، جس شخص نے پالی، من الصبح، صبح سے، الصبح سے مراد نماز فجر ہے، من ادرکا من الصبح، جس شخص نے پالی صبح سے، رکعتاً، ایک رکعت، قبل، پہلے، ان تطلع الشمس، کہ سورج طلوع ہو جائے، فقد ادرک الصبح، تو یقیناً اس نے صبح کی نماز کو پا لیا، یعنی جس شخص نے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے فجر کی نماز کی ایک رکعت کو پا لیا تو یقیناً اس نے نماز فجر کو پا لیا۔ ومن ادرک، اور جس شخص نے پا لیا، رکعتاً، ایک رکعت، من العصر، عصر کی نماز کی، قبل ان تغرب الشمس، اس سے پہلے کہ سورج غروب ہو، فقد ادرک العصر، تو یقیناً اس نے عصر کی نماز کو پا لیا۔ متفق علیہ، بخاری اور مسلم نے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ سورج کا طلوع ہونا کیسے ثابت ہوگا؟ سورج کا طلوع ہونا اس طرح ثابت ہوتا ہے کہ سورج کا جو اوپر والا کنارہ ہے وہ افق میں ابھر آئے، پوری ٹکیا کا نکل جانا اس کے اندر لازم نہیں آتا، لیکن غروب آفتاب اس وقت ثابت ہوتا ہے جب پوری ٹکیا ڈوب جائے، پوری ٹکیا غائب ہو جائے، یعنی افق میں موجود نہ رہے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بات بیان کی ہے کہ آخری وقت میں اگر کسی بندے نے ایک رکعت کو پا لیا ہے تو گویا کہ اس نے پوری نماز کو پا لیا ہے۔ جس شخص نے نماز کے آخری وقت کے اندر اس نماز کی ایک مکمل رکعت، یعنی اس کے اندر قیام، رکوع، سجود، اس شخص نے پا لیے، فقد ادرکا، یقیناً اس نے اس نماز کو کیا ہے، پا لیا۔ اب اس حدیث کے اندر اگرچہ تذکرہ ہوا ہے دو نمازوں کا، اور وہ دو نمازیں کون سی ہیں؟ فجر کی نماز اور عصر کی نماز، فجر کی نماز اور عصر کی نماز۔ فجر کی نماز کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ من ادرک من الصبح رکعتا، کہ جو شخص فجر کی ایک رکعت کو پا لیتا ہے، جو بندہ فجر کی ایک رکعت کو پا لیتا ہے، فقد ادرک الصبح، تو اس نے گویا کہ پوری نماز پا لی۔ اب یہاں پر غور کریں کہ جو ایک رکعت وہ انسان ادا کر رہا ہے وہ کب ادا کر رہا ہے؟ کہ جب سورج طلوع نہیں ہوا، سورج طلوع نہیں ہوا، ابھی سورج طلوع ہونے میں اتنا وقت موجود ہے، اس بندے کو یقین ہے کہ میں ایک رکعت پڑھ سکتا ہوں، یعنی سجدوں سمیت میں ایک رکعت پڑھ سکتا ہوں، تو اس شخص کو چاہیے کہ اپنی نماز کو شروع کر دے۔ اسی طرح جو بندہ عصر کی نماز، اس کو پتہ ہے غروب آفتاب ہونے لگا ہے، لیکن غروب آفتاب سے پہلے میں ایک رکعت پا لوں گا، تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ نماز عصر کو شروع کر لے۔ اب اس کے اندر ایک رکعت تو آپ کی ہو رہی ہے جب سورج طلوع نہیں ہوا، جب سورج غروب نہیں ہوا۔ فجر کی دوسری رکعت آپ کی اس وقت ہو رہی ہے کہ جب سورج طلوع ہو رہا ہے، اور اس وقت نماز ممنوع ہے۔ عصر کی نماز آپ اس وقت پڑھ رہے ہیں کہ جب 3 رکعتیں، جب سورج غروب ہو رہا ہے تو اس وقت تو نماز ممنوع ہے۔ تو یہاں سے یعنی یہ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ عین سورج کے طلوع ہوتے وقت، عین سورج کے غروب ہوتے وقت نماز آپ نے آغاز نہیں کرنا،
اگر آپ نے پہلے نماز کا آغاز کر لیا ہے اور آپ کی نماز کے دوران سورج طلوع ہو رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ کی نماز کے آغاز کے درمیان اگر سورج غروب ہو رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ اس وقت ممنوع ہے جو آگے ہم روایت پڑھیں گے، جب عین طلوع کا وقت ہے، جب عین غروب کا وقت ہے، اس وقت بندہ نماز شروع کر لے۔ اور اس کی حکمت کیا ہے؟ کیونکہ شیطان جو ہے وہ اس سورج طلوع ہوتے وقت اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اور جو سورج کی عبادت کرتے ہیں شیطان اپنے زوم کے اندر خوش ہوتا ہے کہ لوگ میری عبادت کر رہے ہیں، حالانکہ وہ سورج کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے مشابہت ہو رہی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا۔ تو احناف کے نزدیک کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ فجر کی نماز اگر کسی بندے نے اس وقت پڑھ لی کہ ایک رکعت تو اس نے سورج کے طلوع ہونے سے پڑھ لی اور ایک رکعت اس نے سورج کے طلوع ہوتے ہوتے پڑھی، تو کہتے ہیں اس کی نماز نہیں ہوگی۔ کس لیے؟ کہتے ہیں کہ نماز اس نے جب شروع کی فجر کی تو وقت کامل تھا، یعنی ابھی فجر کا وقت ختم نہیں ہوا تھا، کامل وقت موجود تھا۔ لیکن جب اس نے نماز کو ختم کیا تو کامل وقت نہیں ہے، وقت مکمل ہو چکا ہے، ختم ہو گیا تھا، لہٰذا کہتے ہیں فجر کی نماز نہیں ہوگی اس کی۔ عصر کی نماز کہتے ہیں ہو جائے گی۔ کیوں؟ کہتے ہیں اس نے جب شروع کی نماز تو نماز کا وقت کیا تھا؟ ناقص۔ نماز کا وقت کیا تھا؟ ناقص تھا۔ اور اسی طرح جب اس نے نماز ختم کی تو اس وقت بھی نماز کا وقت کیا تھا؟ ناقص۔ کہتے ہیں دونوں ناقص مل گئے تو لہٰذا عصر کی نماز تو ہو جائے گی لیکن فجر کی نماز نہیں ہوگی۔ افسوس ہے حدیث کے ہی ایک ٹکڑے کو تسلیم کر لیتے ہیں اور حدیث کے ایک ٹکڑے کا انکار کر دیتے ہیں۔ فجر والی نماز والے ٹکڑے کو تسلیم نہیں کر رہے اور عصر کی نماز والی حدیث کے ٹکڑے کو قبول کر رہے ہیں، حالانکہ دونوں الفاظ رسول مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے ہیں۔ تو یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ درست استدلال ان کا نہیں ہے۔ جس بندے کو یقین ہو کہ وہ ایک رکعت کو پا سکتا ہے تو اس نے گویا کہ پوری نماز کو پا لیا ہے، اس کو نماز شروع کر دینی چاہیے۔ اور اسی سے علماء نے یہ مسئلہ بھی نکالا ہے کہ ایک رکعت کے پانے سے گویا کہ آپ نے پوری نماز کا وقت آپ نے پا لیا، آپ کو پوری نماز کا وقت مل گیا ہے۔ اور اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ خواتین خاص طور پر اس مسئلے پر توجہ دیں، اس کو سنیں تاکہ ان کو بھی یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ اکثر خواتین کو یہ یہ ہوتا ہے معاملہ کہ وہ نماز کیونکہ جماعت کے ساتھ تو ادا نہیں کرنی ہوتی، وہ پھر نماز کے اندر وہ سستی کر جاتی ہیں، وہ تھوڑا لیٹ پڑھ لیتی ہیں، وہ اذانوں کے بعد کافی دیر بعد بھی وہ نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں۔ تو اس کے اندر ان کو بھی چاہیے کہ اول وقت کا لحاظ رکھیں کہ تمام نمازیں سوائے نماز عشاء کے ساری نمازیں اول وقت کے اندر ادا کریں، کیونکہ رسول مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کو اول وقت کے اندر پڑھنے کی ترغیب دی ہے اور آپ نے افضل عمل قرار دیا ہے، آگے حدیث بھی آئے گی۔ کہتے ہیں علماء اس حدیث سے مسئلہ استدلال کرتے ہیں کہ اگر کوئی عورت ایک رکعت جتنا ٹائم پا لیتی ہے کسی نماز کا، وہ ایام مخصوصہ میں تھی اور ایام مخصوصہ سے وہ پاک ہو گئی اور اس کے پاک ہونے کے بعد اتنا وقت موجود تھا اس نماز کا وقت ختم ہونے سے پہلے کہ وہ ایک رکعت پڑھ سکتی ہے، تو اس عورت کے اوپر وہ نماز پڑھنا ضروری ہے۔ جب وہ غسل کر لے گی تو اس نماز کو بھی وہ ادا کرے گی۔ اسی طرح وہ عورت جس کے اوپر نماز کا وقت داخل ہوا وہ پاک تھی، لیکن وہ ایک رکعت جتنا نماز کا وقت اس کے پاس موجود تھا اس نے نماز شروع نہیں کی، اس کے بعد مخصوص ایام اس کے شروع ہو گئے تو اس کی نماز کی قضا اس کے اوپر لازم ہے۔ تو اس لیے خواتین کو اس چیز کے اندر خاص طور پہ جب ان کے ایام مخصوص اس کا آغاز یا اختتام ہونے والا ہوتا ہے، اس چیز کو وہ خاص طور پہ دیکھا کریں، سستی کے اندر کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی نماز ان کے اوپر لازم ہو رہی ہو اس نماز کو وہ ترک کر دیں، چھوڑ دیں۔ تو اس لیے اس چیز کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ اب رہا یہ مسئلہ
کہ جس علاقے کے اندر رات بھی نہیں ہے دن بھی نہیں ہوتا، مہینوں دن رہتا ہے مہینوں رات رہتی ہے، تو وہ نماز کے اوقات کس طرح متعین کریں گے؟ اس کے اندر ہمارے پاس دلیل موجود ہے دجال والی حدیث، جس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا پہلا دن جو ہے سال کے برابر قرار دیا تھا۔ تو اس میں نماز کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب سوال ہوا تو آپ نے فرمایا کہ تم اندازہ کر کے نماز پڑھ لیا کرو۔ تو اب وہ کیا ہے، دوسرے علاقوں سے نماز کا اعتبار کر کے، یعنی اوقات کا اعتبار کر کے نماز ادا کریں گے۔ اس کے اندر علماء کے 3 اقوال ہیں۔ پہلا قول تو یہ کہ قریب ترین جو علاقے ہیں اس میں وہ دن رات کا موازنہ کریں گے، اور یہ فلکی اعتبار سے ہوگا، اور یہ اقرب ترین قول ہے۔ دوسرا قول یہ کہ وہ دن اور رات کو آدھا آدھا بنا کر، یعنی 12 گھنٹے بنا کر نمازوں کے اوقات کا تعین کریں گے۔ اور تیسرا موقف یہ ہے کہ مکہ مکرمہ کے اعتبار سے وہ اوقات کو متعین کریں گے، کیونکہ وہ کہتے ہیں وہ ام القریٰ ہے۔ لیکن پہلا قول کیا ہے، زیادہ راجح ہے کہ وہ قریب ترین علاقوں کو دیکھ کر اپنی نمازوں کے وقت کو متعین کریں گے۔ آگے حدیث کا مزید ٹکڑا ہے، ولی مسلم عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نحوہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے اسی طرح۔ اس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، سجدتن بدل رکعتن، اور یہ راوی بھی مراد ہو سکتے ہیں کہ راوی نے کہا یا نبی علیہ السلام نے کہا سجدہ۔ پیچھے رکعتن کے الفاظ ہم نے پڑھے، یہاں پر سجدتن کے، یعنی وہاں رکعتن کے بجائے وہ وہاں پر الفاظ کیا ہے، سجدتن۔ ثم قال، پھر کہا، والسجدۃ انما ہی الرکعۃ، کہ سجدہ یہ رکعت ہی ہے۔ سجدے سے مراد یہاں پر کیا ہے، رکعت ہی ہے، کیونکہ لفظ سجدہ کا اعتبار جو ہے پوری نماز کے اوپر بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر مراد کیا ہے، ایک رکعت اگر جس بندے نے پا لی، اس نے گویا کہ عصر کی نماز کو پا لیا، اس نے فجر کی نماز کو پا لیا ہے۔ وعن نبی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغیب الشمس، متفق علیہ، ولفظ مسلم لا صلاة بعد صلاة الفجر۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بیان فرماتے ہیں، سمعت، میں نے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول مکرم علیہ الصلاۃ والسلام سے، یقول، آپ فرما رہے تھے، لا صلاۃ، نہیں ہے نماز، لا صلاۃ، نہیں ہے نماز، بعد الصبح، صبح کے بعد۔ یہاں صبح سے مراد نماز فجر کا ادا کرنا، یعنی نماز فجر کے ادا کرنے کے بعد کوئی نماز نہیں، یہاں پر طلوع فجر مراد نہیں ہے۔ لا صلاۃ، نہیں ہے نماز، بعد الصبح، صبح کی نماز کے بعد، یعنی نماز فجر کے ادا کرنے کے بعد، حتیٰ، یہاں تک کہ تطلع الشمس، سورج طلوع ہو جائے، حتیٰ، یہاں تک کہ تطلع الشمس، سورج طلوع ہو جائے۔ ولا صلاۃ، اور نہیں ہے نماز، بعد العصر، عصر کے بعد، حتیٰ تغیب الشمس، یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے۔ متفق علیہ، بخاری اور مسلم نے اس حدیث کو بیان کیا ہے، ولفظ مسلم، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ الفاظ نقل کیے ہیں، لا صلاۃ بعد صلاۃ الفجر۔ وضاحت آ گئی مزید کہ کوئی نماز نہیں ہے فجر کی نماز کے بعد، فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد کوئی نماز نہیں۔ تو لا صلاۃ کے اندر لا نفی جنس کا ہے، اور اس سے صلاۃ سے مراد یعنی فرض نفل دونوں نمازیں مراد ہو سکتی ہیں، جن میں رکوع اور سجدہ ہو، جس میں رکوع اور سجدہ نہ، وہ کہتے ہیں اس سے کیا ہے، مستثنیٰ ہو جائے گی، جیسے نماز جنازہ، لیکن اس کو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز قرار دیا ہے کہ لا صلاۃ بعد الصبح، کہ صبح کے بعد کوئی نماز نہیں۔ صبح کے بعد سے مراد کیا ہے، فجر کی نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہے، کب تک، طلوع الشمس تک۔ اب کیا یہ مطلق طور پر ہے یا کچھ نہ کچھ جواز ملتا ہے؟ فجر کی نماز کے بعد پہلے ایک چیز سمجھ لیں کہ جس طرح ظہر کی نماز کے بعد کی سنتیں نبی علیہ السلام نے بیان کی ہیں، مغرب کے بعد بیان کی ہیں، عشاء کے بعد بیان کی ہیں، اس طرح آپ نے فجر کے بعد اور عصر کے بعد کی سنتیں نہیں بیان کی۔ فجر کے بعد کی کوئی سنت نہیں، عصر کے بعد کی بھی کوئی سنت نہیں ہے۔
ٹھیک ہے۔ تو لیکن جس بندے کی فجر کی سنتیں رہ گئیں، اس بندے نے فجر کی سنتیں نہیں پڑھی، تو اب کیا وہ شخص نماز فجر کے بعد سنت پڑھ سکتا ہے یا سورج کے طلوع ہونے کے بعد ہی پڑھے گا؟ تو اس کے اندر یاد رکھیں نماز فجر کے بعد وہ پڑھ سکتا ہے۔ ایک جامع ترمذی کے اندر روایت موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کی نماز پڑھائی اور ایک صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے جو ہے اپنی فجر کی سنتیں ادا کی۔ جب نماز پڑھ لی تو آپ نے فرمایا الصلاۃان معا، کیا دو نمازیں اکٹھی پڑھ لی ہیں تم نے؟ تو اس نے بیان کیا کہ میری فجر کی سنتیں رہ گئی تھیں تو وہ میں نے پڑھی ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اوپر خاموشی اختیار کی، اور جس عمل پر آپ خاموشی اختیار کر لیں وہ جواز کی دلیل ہوتی ہے۔ تو فجر کے بعد فجر کی نماز کی آپ سنتیں پڑھ سکتے ہیں، اور اسی طرح عصر کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ظہر کی سنتیں جو رہ گئی تھیں وہ پڑھنا بھی ثابت ہے۔ اور صحیح بخاری کے اندر تو عصر کے بعد مطلق طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے 2 رکعت کا وجود ملتا ہے، ثبوت ملتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام عصر کے بعد امہات المومنین میں سے ام المومنین بیان فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی میرے گھر کے اندر جو ہے غالباً سیدہ حفصہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سیدہ زینب ہیں، مجھے ابھی نام صحیح کلیئر نہیں ہو رہا، تو وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی میرے گھر کے اندر عصر کے بعد آئے ہوں اور آپ نے عصر کے بعد 2 رکعتیں نہ پڑھی ہوں، آپ پڑھتے تھے، آپ کا معمول تھا۔ تو مطلب کیا ہے کہ عصر کی نماز کے بعد آپ وہ پڑھ سکتے ہیں جو ظہر کے بعد کی آپ کی سنتیں رہ گئی ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سببی نماز بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ سببی نماز سے مراد تحیۃ الوضو ہے، تحیۃ المسجد ہے، ٹھیک ہے، نماز جنازہ یہ سبب ہے۔ یہ سببی جتنی بھی نمازیں ہیں آپ وہ فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں اور اسی طرح عصر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگلی روایت دیکھیں، وَلَهُ عن عقبۃ بن عامر، یعنی اسی حدیث کا یہ ٹکڑا ہے، ٹھیک ہے، اسی حدیث کا یہ ٹکڑا آگے آ رہا ہے۔ وَلَهُ، اور صحیح مسلم میں ہی موجود ہے، عن عقبۃ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت موجود ہے کہ 3 ساعات، 3 اوقات ہیں، 3 ساعات گھڑیاں ہیں، اوقات ہیں، وقت ہیں۔ ساعت اس سے مراد محدود وقت بھی ہوتا ہے، چاہے پھر وہ چھوٹا ہو یا طویل ہو، ٹھیک ہے، ساعت گھڑی کو کہتے ہیں، وقت کو کہتے ہیں۔ 3 ساعات، 3 اوقات ہیں، 3 گھڑیاں ہیں، 3 وقت ہیں۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول مکرم علیہ الصلوۃ والسلام تھے، ینہانا، ہمیں منع کیا کرتے، ان نصلی، کہ ہم نماز پڑھیں، فیہن، ان اوقات کے اندر، وان نقبر، اور یہ کہ ہم قبر میں ڈالیں، یعنی مردوں کو دفنائیں، وان نقبر فیہن موتانا، اور یہ کہ ہم اپنے مردوں کو ان اوقات کے اندر قبروں کے اندر ڈالیں۔ حین، کب، جب تطلع الشمس، سورج طلوع ہو رہا ہو، بازغتاً، روشن، بازغتاً کیا ہے؟ روشن، حتیٰ، یہاں تک کہ ترتفع، وہ بلند ہو جائے، اور وہ بلندی کتنی ہے؟ 1 نیزے کے برابر۔ وحین، اور اس وقت، یقوم، جب کھڑا ہو، قائم الظہیرتی، جب کھڑا ہو، قائم الظہیرتی، کھڑا ہونے والا ظہر کے وقت۔ مراد کیا ہے یہاں پر؟ یعنی جس وقت دوپہر کو ٹھہرنے والا ٹھہر جائے، یعنی جب سورج حرکت کرنا چھوڑ دے، حتیٰ، یہاں تک کہ تزول الشمس، سورج ڈھل جائے۔ دوبارہ دیکھیں، وحین یقوم قائم الظہیرتی، وحین، اور اس وقت، یقوم، کھڑا ہو، وحین، اور اس وقت، یقوم، کھڑا ہو جائے، قائم الظہیرتی، کھڑا ہونے والا ظہر کے وقت، یعنی دوپہر کو ٹھہرنے والا ٹھہر جائے، یعنی سورج حرکت کرنا چھوڑ دے، سورج حرکت کرنا چھوڑ دے۔
حتیٰ تزول الشمس، یہاں تک کہ سورج ڈھل جائے، وحین، اور اس وقت بھی تتضیف الشمس، کہ سورج مائل ہو جائے، جھک جائے، للغروب، غروب کے لیے، للغروب، غروب کے لیے۔ اب اس حدیث کے ٹکڑے کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دو باتیں بیان کی، ایک نماز کا مسئلہ اور دوسرا مردوں کو دفنانے کا مسئلہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم ان 3 اوقات کے اندر نہ ہی اپنے مردوں کو قبر کے اندر اتارو، اور نہ ہی تم ان 3 اوقات کے اندر نماز پڑھو۔ اور وہ 3 اوقات کیا ہیں؟ نمبر 1، حین تطلع الشمس بازغۃ، کہ سورج کیا ہو رہا ہو؟ طلوع ہو رہا ہو، یعنی عین طلوع کے وقت، اس کے طلوع ہونے سے لے کر ایک نیزے کے برابر بلند ہونے تک، سورج کے طلوع ہونے سے لے کر سورج کے ایک نیزے کے برابر بلند ہونے تک۔ اور نمبر 2، عین زوال کے وقت، یعنی جب بالکل سایہ کیا ہے؟ کھڑا ہو جائے، سایہ کہیں پر بھی نہ ہو، سایہ کیا ہے؟ ٹھہر جائے، کہیں پر بھی نہ ہو۔ اب جو سورج کا طلوع ہونے کا وقت ہے یہ تقریباً 10 سے 15 منٹ کا بنتا ہے، یعنی جب 1 میٹر تک وہ لمبا ہوتا ہے، ایک نیزے کے برابر۔ اور جو ظہر کا وقت ہے زوال کا، وہ تقریباً 10 منٹ بنتا ہے۔ اور تیسرا وقت یہاں پر نبی علیہ السلام نے بیان کیا کہ جب سورج کے ڈوبنے اور غائب ہونے کا وقت ہو۔ اگر ہم اس کو پچھلی حدیث کے ساتھ ملاتے ہیں تو یہاں پر کیا ہے؟ 5 اوقات آ گئے۔ کتنے اوقات آ گئے؟ 5 اوقات بنتے ہیں۔ نمبر 1، نماز فجر کی ادائیگی کے بعد سے لے کر طلوع آفتاب تک۔ نمبر 2، سورج کے طلوع ہونے سے لے کر ایک نیزے کے برابر بلند ہونے تک۔ نمبر 3، زوال کے وقت عین۔ نمبر 4، نماز عصر کی ادائیگی کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک۔ اور نمبر 5، غروب آفتاب کے عین وقت۔ یہ 5 اوقات ہیں جو نماز کے اعتبار سے کیا ہیں؟ ممنوع ہیں۔ اور تدفین کے اعتبار سے 3 اوقات ممنوع ہیں جو اس حدیث کے اندر مذکور ہوئے، یعنی سورج کا طلوع ہونا، سورج کا غروب ہونا اور سورج کا زوال۔ اب وہ سورج کو ان 3 اوقات کے اندر جو مردے کو دفن کرنے کی حکمت کیا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، اس کی علت کیا ہے، سبب کیا ہے۔ ہمیں اللہ رب العالمین کے حکم کے آگے کیا ہے؟ سر تسلیم خم کرنا چاہیے۔ تو اگر ان 3 اوقات کے اندر تدفین ضروری ہو جائے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس کے علاوہ جتنے بھی اوقات ہیں اس کے اندر تدفین کیا ہے؟ مباح ہے۔ اس کے اندر تدفین کیا کرنا ہے؟ مباح ہے، جائز ہے، آپ دفن کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے ان 3 اوقات، یعنی خاص طور پہ ان 3 اوقات کے اندر اگر کوئی مجبوری نہیں ہے تو میت کو قبر کے اندر نہیں اتارنا چاہیے، تدفین نہیں کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح نماز کے ممنوع یہ اوقات آگئے، 2 پچھلے اوقات جو تھے وہ میں نے آپ کے سامنے اس کی وضاحت کر دی۔ والحکم الثانی، اور دوسرا حکم کون سا تھا اس حدیث کے اندر؟ غور کریں، زوال کا وقت کا، ٹھیک ہے، وحین یقوم قائم الظہیرہ والا۔ والحکم الثانی، اور دوسرا حکم عند الشافعی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، من حدیث ابی ہریرہ بسند ضعیف، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے انہوں نے استدلال کیا ہے لیکن وہ ایک ضعیف سند کے ساتھ موجود ہے۔ وزادہ، اس کے اندر یہ الفاظ زائد ہیں کہ الا یوم الجمعۃ، سوائے جمعے کے دن، یعنی جمعے کے دن جو ہے وہ عین زوال کے وقت بھی نماز ممنوع نہیں ہے۔ تو امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر یہ مسئلہ یعنی بیان فرما رہے ہیں کہ امام شافعی نے ایک ضعیف حدیث سے استدلال کرتے ہوئے عین زوال کے وقت نماز کی ممانعت کے حکم سے ایک استثنائی حکم بیان کیا ہے، اور وہ کیا ہے کہ جمعے کے دن عین زوال کے وقت بھی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اب اس مسئلے کے اندر علماء کا
اختلاف پایا جاتا ہے کہ کیا جمعے کے دن زوال ہے یا نہیں ہے۔ تو ایک قول تو یہ ہے کہ جمعے کے دن زوال کے وقت نماز ادا کرنے کی ممانعت نہیں ہے، لیکن یاد رہے کہ ان علماء کا جو استدلال کرنا ہے وہ یہ مذکورہ ضعیف حدیث سے نہیں ہے، بلکہ انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عمل سے استدلال کیا ہے کہ جمعے کے دن جب صحابہ کرام مسجد میں داخل ہو جاتے تو امام کے آنے تک وہ نمازیں پڑھتے رہتے تھے، تو کوئی کسی پر انکار بھی نہیں کرتا تھا۔ وہ کہتے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ زوال کے وقت بھی نماز ادا کر سکتے ہوں۔ لیکن اس کے اندر یہ چیز سمجھ لیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو عمل تھا وہ کیا تھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، جیسا کہ آپ نے عصر اور فجر کی نماز کا مسئلہ پڑھا نا، آپ نے نماز شروع کر دی پھر سورج طلوع ہو رہا ہے، نماز شروع کر دی پھر سورج غروب ہو رہا ہے، تو وہ آغاز آپ کا پہلے تھا۔ اسی طرح اگر آپ نے نماز شروع کر دی اور آپ کی نماز کے دوران زوال آ گیا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن خاص طور پر آپ زوال کے وقت ہی کھڑے ہو کر جمعہ والے دن نماز پڑھ لیں، یہ درست نہیں۔ اور بعض علماء نے جمعے کے دن کو دوسرے دنوں کی طرح ہی قرار دیا ہے کہ جس طرح عام دنوں کے اندر زوال ہوتا ہے نماز ادا کرنا ممنوع ہے، اور جمعے والے دن بھی کیا ہے زوال ہوتا ہے اور اس وقت بھی نماز ادا کرنا ممنوع ہے، اور یہی بات زیادہ اقرب ہے، بہتر ہے۔ اور اگر وہ پہلی کیفیت ہو جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی وہ آغاز آپ کے پہلے تھا تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو الا یوم الجمعہ سے یہ بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ حکم مسجد میں موجود ہو یا باہر سے آنے والے دونوں نمازیوں کے لیے ہے، لیکن جو مسجد کے اندر موجود ہو تو وہ پہلے سے پڑھ رہا ہے تو وہ اس سے کیا ہو جائے گا، مستثنیٰ ہو جائے گا۔ وَكَذَلِكَ ابی داود عن ابی قتادہ نحوہ، اور سنن ابو داود میں سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک ایسی حدیث مروی ہے، اور اس کو امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے مرسل بیان کیا، اور امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں اس روایت کو منقطع قرار دیا ہے۔ وعن جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا بنی عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان۔ سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ کا تعارف آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں، ایک منٹ ذرا۔ جی، سیدنا جبیر بن مطعم ان کی کنیت جو ہے ابو محمد تھی، یا پھر ابو امیمہ بھی ان کی کنیت بیان کی جاتی ہے، اور ان کا جو پورا نام تھا وہ کیا تھا؟ جبیر بن مطعم بن عدی بن نوفل قرشی۔ یہ بڑے حلیم الطبع اور باوقار شخصیت کے مالک تھے، خاندان قریش کے نسب نامے کو اچھی طرح جانتے تھے، فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کر کے مدینہ تشریف لے آئے تھے۔ ان کی تاریخ وفات کے اندر اختلاف ہے، بعض نے 54 ہجری، بعض نے 57 ہجری، بعض نے 59 ہجری بیان کی ہے۔ اور عبد مناف، عبد کہتے ہیں غلام کو، اور مناف جو ہے ایک مشہور بت تھا، تو والدہ نے اس کو خادم بنا دیا تھا، اس وجہ سے یہ عبد مناف کے نام سے معروف ہو گئے، وگرنہ ان کا نام یا تو کیا نام تھا؟ مغیرہ تھا، اور کنیت ان کی کیا تھی؟ ابو عبد شمس۔ بنو مخزوم اور بنو عبد مناف دونوں سے ان کا تعلق تھا، اور یہ عبد مناف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد تھے، اور قریش کے سرداروں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا بنی عبد مناف، اے بنی عبد مناف، لا تمنعوا، نہ تم روکو، احدن کسی ایک کو،
طواف کہ اس نے طواف کیا بحاظ البیت اس گھر کا، یعنی ارادہ مراد ہے یہاں پر کہ لا تمنعوا احدا نہ تم روکو کسی ایک کو، کسی بھی شخص کو طواف بحاظ البیت جو اس بیت اللہ کا طواف کرنا چاہے، وصلا اور وہ نماز پڑھے، اس نے نماز پڑھی، ویسے ترجمہ یہ بنتا ہے ماضی کا، وصلا اور وہ نماز پڑھے ایت ساعۃ شاء جس گھڑی بھی چاہے، من لیل وہ رات کی ہو، او نہار یا دن کی ہو، یعنی دن اور رات کی جس وقت بھی جس گھڑی کے اندر بھی وہ آئے تو تم اس کو نماز پڑھنے سے بھی نہ روکو۔ رواہ الخمسہ تو اس کو خمسہ نے روایت کیا، ائمہ خمسہ، اس سے مراد کیا ہیں؟ ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہم اجمعین، اور امام ترمذی اور امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر جو مسئلہ بیان ہوا ہے وہ کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کو، یہ خاص بنو عبد مناف کے ساتھ نہیں ہے، ہر ایک کے ساتھ ہے، اگر کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کا متولی بنا دیا ہے تو اب اس کے لیے یہ حکم یہ ہے کہ وہ لوگوں کے اوپر رکاوٹیں نہ بنائے، وہ پابندیاں نہ لگائے لوگوں پر، بیت اللہ کو بند نہ کر دے، بلکہ وہ ہر وقت بیت اللہ کو اوپن رکھے، کھلا رکھے، ہر ایک کے لیے آن رکھے، جب بھی وہ آئیں، جو بھی آئے بیت اللہ کا طواف جس وقت چاہے کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں، جس وقت چاہے نماز پڑھنا وہ نماز پڑھ سکیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر جو بنو عبد مناف کو خطاب کیا اس کی وجہ کیا تھی کہ بیت اللہ کا انتظام و انصرام اس وقت ان کے ہاتھوں میں تھا، اس لیے آپ نے ان کو خطاب کیا۔ یہ نہیں ہے کہ ان کے بعد باقی لوگ آ کر منع کر سکتے ہیں، نہیں، کوئی بھی منع نہیں کر سکتا۔ اور اسی حدیث سے علماء نے یہ استدلال بھی کیا ہے کہ مساجد کو تالا لگانا اور خاص طور پر جن اوقات میں مسجد کی شرعی حاجت ہو ان اوقات میں مساجد کو بند رکھنا بھی مساجد سے روکنے کے حکم کے اندر داخل ہے۔ مثال کے طور پر نمازوں کا اوقات ہے، اس وقت مسجد کو تالا لگا دیا جائے، نماز پڑھنے کے لیے کسی کو نہ آنے دیا جائے، تو یہ بھی کیا ہے اس کے اندر داخل ہے۔ اور اسی طرح اس کے اندر متولیت، جس کو تولیت مل جاتی ہے، منصب مل جاتا ہے، اختیار مل جاتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ جو آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے رکاوٹ کسی طرح کی بھی پیش نہ کرے، بلکہ ان کے لیے وہ وسیع انتظام کرے تاکہ ان کو کسی قسم کی پریشانی لاحق نہ ہو۔ تو لا تمنعوا احدا طاف بهذا البیت، اس حدیث میں ایک مسئلہ تو یہ بیان ہوا کہ جس وقت بھی چاہیں وہ دن رات جب بھی آئیں طواف کرنا وہ آ کے طواف کریں۔ اس حدیث میں ایک تو اشارہ اس جانب بھی جاتا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اشارہ کیا ہے کہ 24 گھنٹے جو ہے طواف چلتا رہے گا۔ اور دوسرا نماز کا مسئلہ، اب اس حدیث کے مسئلے کے اندر علماء کا اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں جو ممنوع اوقات ہیں وہ بیت اللہ کے اندر بھی موجود ہیں، بیت اللہ کے اندر بھی موجود ہیں ممنوع اوقات جو نبی علیہ السلام نے پیچھے حدیث کے اندر ہم نے سن لیے، پڑھ لیے، تو کہتے ہیں بیت اللہ کے اندر بھی موجود ہے۔ اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں، بیت اللہ کے اندر کوئی بھی ممنوع وقت نہیں ہے، نہ ہی فجر کی نماز کے بعد، نہ ہی عصر کی نماز کے بعد، نہ ہی عین زوال، نہ ہی عین طلوع آفتاب، نہ ہی عین غروب آفتاب۔ کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ وصلی ایت ساعۃ شاء، جس گھڑی میں بھی چاہے وہ نماز پڑھے، جس گھڑی میں بھی چاہے وہ نماز پڑھے۔ اب صلی کون سی نماز ہے؟ کوئی بھی نماز ہے، ٹھیک ہے، فرض ہے، نفل ہے، کوئی بھی ہے، وہ طواف کی 2 رکعتیں ہیں، کوئی بھی رکعتیں ہیں، سببی نماز ہے، کوئی بھی نماز ہے، جس وقت بھی چاہے وہ پڑھے، اس کو تم نے روکنا نہیں ہے۔ تو اس سے جو علماء کہتے ہیں کہ زوال کی پابندی ہے، طلوع آفتاب کی پابندی ہے، غروب آفتاب کی پابندی ہے، وہ کہتے ہیں یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بنو عبد مناف کو منع کیا ہے، لوگوں کو تو اجازت نہیں دی نا، صحابہ کو تو اجازت نہیں دی آپ نے کہ آپ اس وقت نماز پڑھ لو، ان کو منع کر دیا کہ تم نے رکاوٹ نہیں پیش کرنی، تم نے رکاوٹ نہیں پیش کرنی۔ لوگ اگر کوئی پڑھ رہا ہے اس کو تو منع نہیں کیا نا، ہیں
تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر لوگوں کو اجازت نہیں ملی پڑھنے کی، کہ اجازت دی ہو، نبی علیہ السلام نے کہا ہو کہ جی تم اس اوقات کے اندر بیت اللہ میں نماز پڑھ لیا کرو۔ اور کچھ علماء کہتے ہیں یہ ایک تخصیص ہے۔ جب کہتے ہیں ہم اس حدیث کو تخصیص والی حدیث مانیں گے تو دونوں قسم کی حدیثوں پر عمل ہو جائے گا، یعنی ان حدیثوں پر بھی عمل ہو جائے گا جس میں ممنوع ہے، اور اس پر بھی عمل ہو جائے گا کہ یعنی یہ صرف بیت اللہ کے ساتھ خاص ہے، بیت اللہ کے ساتھ خاص ہے کہ اس کے اندر کوئی بھی وقت ممنوع نہیں ہے، جس وقت چاہے نماز پڑھ لیں۔ واللہ عالم، یہ علماء کا یعنی اس میں جو اختلاف تھا میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا ہے۔ اب اس حدیث سے ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جو مشہور بدعتی اور گمراہ فرقہ جبریہ، ٹھیک ہے، ان کا عقیدہ نظریہ کیا ہے کہ اب بندہ مجبور محض ہے، اس کو مجبور کیا گیا ہے، بندہ خود کچھ نہیں کرتا، اس کو مجبور کیا گیا ہے، اس کی یہاں پر نفی ہو جاتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ لا تمنعوا احدا طاف بهذا البیت وصلى ایت ساعۃ شاء، یہاں تو مشیت آ رہی ہے، اس کا اثبات ہو رہا ہے کہ وہ چاہے آ کے پڑھے، نماز کا اثبات ہو رہا ہے، یعنی اس کا مشیت کا اثبات ہو رہا ہے، تو یہ استدلال ان کا کرنا درست نہیں ہے۔ تو بہرحال جو آج ہم نے روایات پڑھی ان کا خلاصہ کیا ہے؟ فجر کی نماز کے بعد جو نماز پڑھنے کا ممنوع ہے وہ مخصوص نماز نہیں ہے، یعنی کہ فجر کی سنتے آپ پڑھ سکتے ہیں، سببی نماز پڑھ سکتے ہیں، عصر کے بعد بھی آپ مخصوص سنتے پڑھ سکتے ہیں، سببی نماز پڑھ سکتے ہیں، اور عین زوال، عین طلوع، عین غروب، ان اوقات کے اندر نماز پڑھنا یعنی آغاز کرنا ممنوع ہے۔ اگر آپ نے پہلے آغاز کر لیا ہے فجر کی نماز کی ایک رکعت پڑھنے کا، آپ کو پتہ ہے کہ یقین ہے کہ میں طلوع آفتاب سے پہلے پڑھ لوں گا، تو پھر آپ نماز شروع کر لیں، ٹھیک ہے، پھر کوئی مسئلہ نہیں، سورج طلوع ہو رہا ہو۔ اسی طرح عصر کی نماز کا مسئلہ ہے، اور اسی طرح جمعے والے دن اگر کوئی بندہ پہلے سے وہ سنتے پڑھ رہا تھا، سنتے پڑھتے پڑھتے زوال کا وقت آ گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن خاص طور پر طلوع آفتاب کے وقت کھڑے ہو جانا، غروب آفتاب کے وقت کھڑے ہو جانا، یا پھر زوال کے وقت کھڑے ہو کر نماز پڑھ لینا، یا پھر خاص طور پر فجر کی نماز کے بعد ویسے ہی کسی سنت کا اہتمام کر لینا، یا پھر عصر کی نماز کے بعد ویسے ہی کوئی سبب وغیرہ بھی نہ ہو ایسی سنت کا آغاز کر لینا، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ یہ ممنوع اوقات ہیں، یعنی 5 ممنوع اوقات ہو گئے، 3 مخصوص، ٹھیک ہے، اور 2 کے اندر کیا ہے؟ اجازتیں موجود ہے۔ اور بیت اللہ کا مسئلہ آپ نے پڑھ لیا، اس کے اندر علماء کا اختلاف، ایک موقف کے مطابق کہ بیت اللہ میں کوئی ممنوع وقت نہیں ہے، جس وقت چاہیں آپ پڑھ لیں، اور دوسرے موقف کے مطابق کہ نہیں، بیت اللہ کے اندر بھی یہ ممنوع اوقات موجود ہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔